معاف فرما دے گا۔ اور پچھلے لوگوں نے نا معافی مانگنے کے طریقے بیان کیے، طریقے۔ وہ کہتے ہیں اگر کسی کے بوڑھے ماں باپ اگر اس کے لیے دعائیں کر دے تو رب اس کی اولاد کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر کسی معاشرے کے بزرگ ان لوگوں کے لیے دعائیں کر دے تو رب قدیر ان بزرگوں کی دعاؤں سے ان کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر پکار کے کہتے ہیں اگر کوئی غریب اگر کسی کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعائیں کر دے تو رب اس کی دعاؤں سے تمہارے مرحوموں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان کے اندر اگر رات میں اٹھ کر رب قدیر کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کر خالق کائنات کی بارگاہ میں اگر توبہ کر لے تو رب ذوالجلال ماہ رمضان کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور بیان فرماتے ہیں اتنا ہی نہیں، کوئی شب برات میں معافی مانگ لے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کوئی شب قدر میں توبہ کر لے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کوئی ہو تو صحیح یار معافی مانگنے والا، کوئی ہو تو صحیح اس رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا، کوئی ہو تو صحیح اس رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانے والا۔ خالق کائنات نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی، بڑی نعمتیں عطا فرمائی۔ مال ملا لیکن سر سجدے میں نہیں جھکا، اولاد ملی لیکن سر سجدے میں نہیں جھکا، گھر بار مل گیا لیکن سر سجدے میں نہیں جھکا۔ آؤ ذرا سنو تاریخ کیا کہتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک جگہ سے گزر کر کے جا رہے تھے۔ ایک جگہ سے جب گزرے نا تو وہاں پر دیکھا کہ لوگ ٹھہر کر کے رک کر کے کچھ باتیں سن رہے تھے۔ اور باتیں کیا سن رہے تھے؟ ایک شخص پڑا ہوا زمین پر، اور جب پڑا ہوا تھا تو اس شخص کی حالت یہ تھی آنکھوں سے دکھائی نہ دیتا تھا، آنکھوں سے اندھا تھا، ہاتھ نہ تھے کہ کوئی کام کر پاتا، پیر نہ تھے جن کے ذریعے چل پاتا۔ اللہ اکبر، لوگ کھڑے ہو کر کے اس کی بات کو سن رہے ہیں۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ رب کی بارگاہ میں کہتا ہے پروردگار تیرا احسان عظیم ہے، رب تیرا شکریہ، پروردگار تیرا احسان عظیم ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں اس کی عقل پر حیرانی ہوئی، یار آنکھیں ہیں نہیں، دنیا کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی کہتا پروردگار تیرا احسان ہے۔ ہاتھ ہے نہیں، کچھ کر نہیں پاتا، لیکن پھر بھی کہتا پروردگار تیرا احسان عظیم ہے۔ پیر ہے نہیں، پھر بھی کہتا میرے مولا تیرا احسان عظیم ہے۔ حضرت عیسیٰ نے لوگوں سے کہا اے لوگوں کھڑے ہو کر کے کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں عیسیٰ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہاتھ نہیں ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ رب تیرا احسان ہے، پیر نہیں ہے پھر بھی کہتا ہے رب تیرا احسان ہے، آنکھیں نہیں ہے لیکن پھر بھی کہتا میرا مولا تیرا احسان ہے۔ اے عیسیٰ سمجھ میں نہیں آتی، اتنی نعمتیں نہیں، کوئی عیش و آرام نہیں، در در پڑا رہتا ہے، کہیں یہاں پڑا رہتا ہے کبھی وہاں پڑا رہتا ہے، لیکن اے عیسیٰ سمجھ میں نہیں آتا رب کی بارگاہ میں کس بات کا احسان مانتا دکھائی دیتا ہے۔ یار اللہ تبارک و تعالی نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی لیکن سر کبھی نہیں جھکتا رب کی بارگاہ میں، کبھی نہیں کہتے پروردگار تیرا احسان ہے، رب تیرا شکریہ ہے میرے پروردگار عالم۔ حضرت عیسیٰ سے جب لوگوں نے کہا نا عیسیٰ بات سمجھ میں نہیں آتی کس وجہ سے آخر رب کا احسان مانتا دکھائی دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ بھی گئے قریب، اور قریب جانے کے بعد میں نا اس شخص سے پوچھا اے شخص کس بات کا احسان مانتا دکھائی دیتا ہے؟ آنکھیں تیری نہیں جو تو دنیا کو دیکھ سکے، دنیا کے مناظر کو دیکھ سکے، ہاتھ تیرے نہیں جن کے ذریعے کوئی کام کر سکے، پیر تیرے نہیں جن کے ذریعے چل کر کے کہیں کو جا سکے۔ اللہ اکبر، جب اتنا کہا نا تو اس شخص نے جو جواب دیا، مسلمانوں وہ ہمارے دل کو بدل دینے والا جواب تھا، لیکن آج ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ ہمارے دل پر کسی کی باتوں کا فرق نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں پڑتا، اور راتوں دن ہم دین کی باتیں سنتے ہیں لیکن دل بدلنے کا نام نہیں لیتا۔ اے لوگوں سنو، رب کا نبی کہتا ہے دین کی بات سنو تو اس پر عمل کرتے بھی چلے جانا۔ اگر ایک ایک بات پر اگر تم نے عمل کر لیا تو رب ذوالجلال اس دین کی بدولت تمہیں جنت دے گا، اس دین کی برکت تمہیں
फरमा देगा। हजरत ईसा करीब गए उस शख्स के और करीब जाकर के पूछा, ए शख्स ये तो बता दे आखिर किस बात का एहसान मानता दिखाई देता है। तो उसने हजरत ईसा के कान में कहा, ए ईसा अला नबीना अलैहि सलातु व सलाम, सही कहती हो, आंखें नहीं जिनके जरिए देख पाऊं, हाथ नहीं जिनके जरिए कोई काम कर पाऊं, पैर नहीं जिनके जरिए कोई कहीं चल करके जा सकूं, लेकिन ईसा ये तो बता दो इस बात का एहसान मानूं तो ये काफी नहीं होगा। कहा कौन सी बात का एहसान? पुकार करके कहता है, अरे सारी नेमतें एक तरफ, लेकिन रब सुल जलाल ने एक नेमत फरमाई और वो नेमत ये है कि उस रब ने मुझे काफिर नहीं बल्कि मुसलमान बना करके मेरे लिए तो यही काफी है करके दुनिया में भेजा है, साहिबे ईमान बना करके दुनिया में भेजा है। यार हम तो कभी रब की बारगाह में नहीं कहते परवरदिगार तूने मुसलमान बनाया, रब ने बड़ी दौलत अता फरमाई, लेकिन कभी नहीं कहा रब तेरा एहसान है, बड़ी नेमतें अता फरमाई। और रब कदीर कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, ऐ लोगों अरे सुनो, जिसका सर मेरी बारगाह में झुक जाएगा, जो मेरी बारगाह में अपने सर को रख के मेरी बारगाह में शुक्राने के सजदे करेगा, रब कहता है मैं अपने उस बच्चे पर अपनी नेमतों को और अपनी नेमतों को और बढ़ा दिया करता हूं। लेकिन हमारा मामला क्या है? हमारा मामला तो यार ये है कि हम रब की बारगाह में सजदे करने का वक्त ही कहां, नमाज़ें पढ़ने का वक्त ही कहां, रब की बारगाह में